بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایمانت وائس۔ آج کی یہ ویڈیو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی کی وجہ پر ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی کی وجہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہے۔ اگر ہم فلسطین کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے اور ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں ٹھہرایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو فلسطین میں رہنے دیا۔ اس طرح فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے پھیلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے نبوت اور جتنی بھی کتابیں اتاری بنی اسرائیل میں اتاری، اور ان ساری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی بھیجوں گا جس کے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان آخری نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی بیان کر دی جس کے ذریعے سے وہ آخری نبی کو پہچان لیں اور ایمان لے آئیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں بھیجے تھے تو ان کا گمان تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہوں گے، لیکن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل سے مبعوث کیا۔ جب اللہ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل منتقل کیا تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور انہوں نے ضد کی وجہ سے اللہ کے نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ اللہ نے بیت المقدس کو فلسطین کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جس کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 17 ماہ تک نماز پڑھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ جب یہ یہودی فلسطین میں آباد تھے تو اللہ نے مختلف بادشاہوں کو ان پر مسلط کیا۔ ان بادشاہوں نے یہودیوں پر حملے کیے تو یہ یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں جا کے رہنے لگ گئے، لہٰذا یہودیوں کی اور مسلمانوں کی فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصیٰ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی لڑائی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی۔ عہد فاروقی سے لے کے سلطنت عثمانیہ کے دور تک فلسطین کی زمین مسلمانوں کے پاس رہی۔ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور وہاں پر یہودیوں کو دنیا کے مختلف حصوں سے لا کر آباد کیا گیا اور یہودی فلسطین کی سرزمین پر قابض ہوتے رہے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ فلسطین مٹنے کے قریب آ گیا اور وہاں پر اسرائیل کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی کا ایک سلسلہ آج بھی جاری ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سوشل میڈیا پہ آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان پر فلسطین کے لیے آواز ضرور اٹھائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔